نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ایک بار ہم پھر سے رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع اور دیا کہ اس مبارک رحمت برکتوں والے مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ دوستو، بطور تذکیر ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں اس رمضان المبارک میں ہم کیسے اپنا رمضان المبارک گزاریں، بطور تذکیر کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزوں کا ایمان اور احتساب کے ساتھ اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، روزے رکھے پورے اہتمام کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ پہلی چیز ہم جو آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ پوری یکسوئی کے ساتھ ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے یہ روزے جو ارکان اسلام میں سے ہیں بہترین انداز میں گزریں، تمام نقصوں سے پاک ہو اور اچھے انداز میں ہم روزے رکھیں۔ دوسری چیز جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس رمضان المبارک میں قیام لیل کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص قیام لیل کا اہتمام کرتا ہے اس رمضان المبارک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو دوسری چیز ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قیام لیل کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، چاہے وہ تراویح کی شکل میں ہو، چاہے وہ تہجد کی شکل میں ہو، چاہے وہ نوافل نمازوں کی شکل میں ہو، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تیسری چیز جو ہم آپ سے بطور یاد دہانی آپ کو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جشن قرآن کا مہینہ ہے، جس کو ہم بارہا ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ تو ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مبارک کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، جو ساری انسانوں کی ہدایت کے لیے عطا کی گئی ہے ہمیں، وہ اس کا ہم خاص اہتمام کریں۔ اس رمضان المبارک میں ہم کوشش کریں کہ اگر ہم ناظرہ نہیں پڑھتے ہیں تو ہم ناظرہ اس مہینے میں کمپلیٹ کریں گے، اور اگر ہم ناظرہ پڑھ چکے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک بار کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے ترجمے کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایک تفسیر سلیکٹ کرے اور تفسیر کے ساتھ اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی سورہ، کچھ آیتیں سلیکٹ کر کے اس پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ ایک چوتھی چیز ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں قرآن کا ہم مطالعہ کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں حدیثوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں ہم چھوٹی چھوٹی حدیثیں سنتے ہیں یہاں سے وہاں سے، یا پھر پوسٹ وغیرہ سے ہمیں مل جاتے ہیں سوشل سائٹس پہ۔ تو اس رمضان میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، ہم یہ پلان کریں اپنا کہ کم سے کم 100 حدیثیں، 200 حدیثیں ہم ترجمے کے ساتھ اس بار پڑھ ڈالیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صحیح سورس سے جو حدیثیں آئی ہیں اس جگہ سے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، کچھ ٹارگٹ بنا کے کچھ حدیثیں۔ ایک اگلی چیز ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اپنے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ، اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے شہر والوں کے ساتھ ہمیں خیر خواہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے آس پاس بہت سارے مجبور، پریشان اور ضرورت مند افراد موجود رہتے ہیں اور ہوں گے، تو ہمیں ان کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے اس مبارک مہینے میں۔
اور اس مبارک مہینے کے بعد بھی۔ ایک آخری چیز ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پورا رمضان المبارک جس کی اہمیت مختلف ذریعوں سے آپ سنتے ہوں گے، یہ قرآن پاک کی وجہ سے ہے۔ قرآن پاک کا مختلف ذریعے سے ہم اہتمام کرتے ہیں اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کو نمازوں میں، تراویحوں میں سننے کی۔ ایک چیز جس کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہم اس کے ذریعے سے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا پیغام سمجھتے ہیں، سنتے ہیں۔ لیکن ایک خاص چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ کہ اس مبارک مہینے میں ہمیں اس بات کا بھی پلان کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کا جو پیغام ہے، قرآن پاک کی جو دعوت ہے، قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے، ان لوگوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں جن کو قرآن پاک جن تک نہیں پہنچا ہے، جو لوگ قرآن پاک کی تعلیمات سے نابلد ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ مبارک مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس میں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال سے اس سے بابرکت چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سارے لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔